زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عجیب قسم کے اعتقادات و نظریات قائم کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے کسی مہینے کے ساتھ، کسی ہفتے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ طرح طرح کے اعتقادات و نظریات قائم کر رکھے تھے۔ ویسے بھی شرک اور جہالت کا یہ خاصہ ہے کہ جو آدمی جس قدر جہالت میں آگے ہوگا وہ توہم پرستی اور بدفعلی کا زیادہ سے زیادہ شکار ہوگا۔ میرے بھائیو، کیونکہ شرک اور جہالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیکتا تو اسے در در پہ اپنی پیشانی ٹیکنا پڑتی ہے۔ تو جتنی زیادہ جہالت اور دین سے ناواقفیت ہوگی، یاد رکھیے لوگ اتنا ہی زیادہ توہمات کا شکار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی تو اس وقت لوگوں نے طرح طرح کے نظریات، اعتقادات گھڑ رکھے تھے، جن میں ماہ سفر سے متعلق بھی طرح طرح کے اعتقادات تھے۔ ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر کا مہینہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، چنانچہ اس پورے مہینے کو منحوس کہتے تھے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے مصیبتیں اور آفتیں اترتی ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے شیاطین و جنات قرۂ ارض کی طرف اترتے ہیں اور وہ انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعتقادات کو رد فرمایا، ان پر نکیر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ یہ مرض کے متعدی ہونے کا یقین یا بدفعلی لینا اور سفر کے مہینے سے متعلق جتنے اعتقادات و توہمات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان جگہوں، ان مہینوں اور دنوں میں کوئی نحوست نہیں رکھی۔ کسی چیز کے اندر بذات خود نحوست نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: گھوڑا، عورت اور گھر۔ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی: گھوڑا، عورت اور گھر۔ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن ان کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بے برکتی اور نحوست اگر ہے تو انسان کے اپنے اعمال میں ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہو سکتی ہے، گناہوں کے اندر ہو سکتی ہے، سرکشی کے اندر ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ انسان کے ذاتی کردار کے اندر ہی یہ نحوست ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان کی نظر دیگر اشیاء کی طرف، حیوانات اور جنات وغیرہ کی طرف تو اٹھتی ہے کہ شاید ان کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، مگر اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان کی اعمال کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ جب سے یہ میری اپنی بیوی کے بارے میں کہ جب سے یہ منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے، میری زندگی مکمل خراب ہو کر رہ گئی ہے۔ یاد رکھو، عورت کے آنے سے نحوست نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات معاملہ الٹ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے اور اسے نظر دوسری چیزوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حبشی تھا، اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہا تھا تو راستہ میں آئینہ پڑا دیکھا۔ اس نے اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھا۔ جب اپنے چہرے پر نظر پڑی تو فوراً آئینے کو اٹھا کر زمین پر مارا کہ تو اتنا کالا تھا، اسی وجہ سے تو تجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ وہ خود آئینے کو برا کہہ رہا تھا، شاید آئینہ بدصورت تھا،
حالانکہ اس کا اپنا عکس اس کے اندر نظر آ رہا تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے نحوست پھیل رہی ہوتی ہے اور نام کسی اور کا لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میرا پڑوسی منحوس ہے، کبھی کہتا ہے میرا بھائی، کبھی کہتا ہے میرا فلاں دشمن منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست ہے تو ہمارے بدعمالیوں میں نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو ہمارے گناہوں کے اندر نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو اللہ کی نافرمانیوں میں نحوست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان اعتقادات و نظریات جو کہ غلط رائج ہو چکے ہیں ان سے بچنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کی غلاظت سے اور نافرمانیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔